ایک بچہ گرا، ماں نے کہا اٹھو دوبارہ کوشش کرو۔ ایک بچہ ایگزام میں فیل ہوا، ماں نے کہا برباد ہو گئے، اب لوگ کیا کہیں گے۔ دونوں دفعہ ہی بچہ گرا، لیکن ایک بار اٹھا اور ایک بار ٹوٹ گیا۔ فرق کیا تھا؟ صرف ایک رسپانس کا فرق تھا۔ آج ہمارے سسٹم میں فیلئر ہونے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ تو ایک کرائم ہے، ایک برا رزلٹ، اور آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ وہیں ہو گیا۔ اور اس سب سے بچہ پتہ ہے کیا سیکھتا ہے؟ کہ غلطی کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد وہ رسک لینا ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا بند کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے سوال کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ریجن میں انوویشنز کیوں نہیں ہو رہی، لیکن چلے پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن نے سب سے بڑے لیڈرز کے فیلئر کو کیسے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگے تھے، اپنے زیرو پہ تھے، لیکن اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے، سالوں تک اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کی پوری قوم آگ میں ہی ڈال چکی تھی، لیکن اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ دوستو، اللہ نے ہمیشہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو فیلئر کے ذریعے ہی بنایا۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھو، کیونکہ وہ آپ کی بہترین استاد ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آج ہی اپنے بچوں کو کہیں کہ گرو، اٹھو، سیکھو، غلطی کبھی بھی تمہیں ختم نہیں کرے گی۔ اللہ نے اگر تم سے یہ غلطی کروائی ہے تو اس سے سبق لو۔ جب بچے کو پتہ چلے گا کہ فیلئر ایک سٹیپنگ سٹون ہے، تبھی آنے والے دور میں وہ اس قوم کا حصہ بنے گا جہاں وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکے۔ اللہ نے اپنے سب سے عظیم بندوں کو ہمیشہ فیلئر سے گزارا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اندر کا سونا ہمیشہ آگ سے نکلتا ہے۔ تو آج فیصلہ آپ کا ہے، بچے بھی آپ کے ہیں، اور ان کا مستقبل آپ کے رسپانس میں چھپا ہے۔